ایک باپ جسے پوری زندگی کے انتظار کے بعد بیٹا ملا ہو، اور پھر ایک رات اللہ اسے حکم دے اپنی سب سے پیاری چیز میری راہ میں قربان کر دوں۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں، یہ یقین، صبر اور اللہ سے محبت کی سب سے بڑی مثال ہے۔ یہ واقعہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے عظیم نبی تھے۔ انہوں نے پوری زندگی اللہ کے دین کی دعوت دی، بت پرستی کے خلاف آواز اٹھائی، آگ میں ڈالے گئے، ہجرت کی، ہر مشکل برداشت کی، لیکن ایک چیز تھی جو ان کے دل میں عرصے سے تھی: اولاد۔ سال گزرتے گئے، عمر بڑھتی گئی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے گھر اولاد نہیں ہوئی۔ پھر بھی انہوں نے کبھی اللہ سے مایوسی نہیں کی۔ وہ اکثر دعا کرتے: یا اللہ مجھے ایک نیک اولاد عطا فرما، اور پھر اللہ نے اپنے خلیل کی دعا قبول فرما لی۔ بڑھاپے میں اللہ نے انہیں ایک بیٹا عطا فرمایا، جس کا نام انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام رکھا۔ اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے۔ وہ صرف بیٹا نہیں، سالوں کی دعاؤں کا جواب تھے۔ وقت گزرتا گیا، اسماعیل علیہ السلام بڑے ہونے لگے۔ اب وہ اس عمر میں تھے جہاں وہ اپنے والد کے ساتھ چل سکتے تھے، کام میں مدد کر سکتے تھے۔ پھر ایک رات ابراہیم علیہ السلام نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنے پیارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی آنکھ کھل گئی، ان کا دل کانپ اٹھا، کیونکہ انبیاء کا خواب اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک خواب نہیں تھا، یہ اللہ کا حکم تھا۔ سوچئے، ایک باپ جسے 86 سال کی عمر میں ایک بیٹا ملا ہو، اور اس سے کہا جا رہا تھا کہ اسی بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا امتحان تھا۔ صبح ہوئی، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پاس بلایا۔ انہوں نے کہا: بیٹا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں۔ بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ سوچئے، اگر کوئی عام انسان ہوتا تو شاید ڈر جاتا، لیکن اسماعیل علیہ السلام بھی نبی کے بیٹے تھے۔ انہوں نے سکون کے ساتھ جواب دیا: ابا جان، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اسے پورا کیجیے۔ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ الفاظ صرف ایک بیٹے کے نہیں تھے، یہ اللہ پر پورے یقین کی آواز تھی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ راستے میں شیطان آیا۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام کے دل میں وسوسے ڈالنے کی کوشش کی کہ تم اپنے ہی بیٹے کو قربان کر دو گے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بات ٹھکرا دی۔ پھر شیطان نے اسماعیل علیہ السلام کے پاس بھی جا کر انہیں بہکانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے بھی اللہ کے حکم کو ہر چیز پر ترجیح دی۔ آج میں جو مسلمان شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، اس کی یاد اسی واقعے سے جڑی ہے۔ آخر وہ لمحہ آ گیا جب سنسان ریگستان، خاموش فضا، ایک طرف باپ، ایک طرف بیٹا۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا: ابا جان، آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجیے تاکہ آپ میری شکل دیکھ کر رک نہ جائیں۔ یہ سن کر ابراہیم علیہ السلام کا دل اللہ کے حکم کے سامنے مضبوط رہا۔ انہوں نے آنکھوں پر پٹی باندھی، اپنے پیارے بیٹے کو زمین پر لٹایا اور اللہ کا نام لے کر چھری چلائی۔ لیکن اللہ کو اسماعیل علیہ السلام کی جان لینا مقصد نہیں تھا۔ اللہ تو دنیا کو ابراہیم علیہ السلام کا یقین دکھانا چاہتے تھے۔ جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی، اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو جنت سے ایک دمبا لے کر بھیج دیا، اور آسمان سے آواز آئی: اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام بالکل محفوظ کھڑے ہیں، اور ان کی جگہ ایک دمبا قربان ہو چکا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ یہ اللہ کی طرف سے انعام تھا۔ اللہ نے اپنے نبی کو دنیا کے لیے قربانی اور اطاعت کی مثال بنا دیا۔
یہی وجہ ہے کہ آج بھی دنیا بھر کے مسلمان عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، قربانی صرف جانور ذبح کرنے کی نام نہیں، اصلی قربانی یہ ہے کہ انسان اللہ کے حکم کے سامنے اپنی خواہشات، اپنی محبت اور اپنی ایگو کو جھکا دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں سکھایا کہ اللہ سے محبت سب سے اوپر ہونی چاہیے، اور اسماعیل علیہ السلام نے سکھایا کہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا ہی اصلی کامیابی ہے۔